دیکھیں موت کے بارے میں ایک کافر کا پرسپشن اور ہوتا ہے، ایک مومن کی انڈرسٹینڈنگ اور ہوتی ہے۔ ہم مومن ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہے۔ اور آج کل تو یہ مصیبت ہے کہ لوگ ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اب اس کا امپروو ہونا مشکل ہے، اور گھر والوں نے بیمار سے بیماری چھپائی ہوئی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، مت بتانا، سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کسن تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ایک صاحب سلسلے میں بیٹھ تھے اور ماشاءاللہ گورنمنٹ کی بڑی اونچی پوسٹ کے اوپر تھے، بڑے ذہین، بڑے تعلیم یافتہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ان کو ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ جس بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ یہ 2-3 مہینے کے مہمان ہیں، بیماری اپنی حد سے گزر چکی، اب علاج نہیں ہو سکتا۔ جب ان کو پتا چلا تو گھر والے سب نے ابو سے بات چھپائی ہوئی۔ ہمیں پتا چلا کہ بیمار ہیں تو ہم حسب عادت حاضر ہو گئے بیمار کرسی کے لیے۔ جب وہاں گئے تو ان کے بیٹے ہمیں ایک علیحدہ کمرے میں لے گئے۔ حضرت مہربانی فرمانا، ابو کو پتہ نہ چلنے پائے، ڈاکٹر نے ہمیں یہ بتا دیا۔ میں نے اس بچے کو بات سمجھائی، میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے بتا دیا، اب آپ مہربانی کرو میں ان کو بتا کے جاؤں گا، بات سمجھا کے جاؤں گا۔ نہیں، ابو کو شوق ہوگا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، فکر مت کرنا۔ چنانچہ ان کے والد کی توبہ پرسی کی، اور توبہ پرسی کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا اس سے بات کہی کہ بھائی زندگی اور موت ہر ایک کے ساتھ ہے، این ممکن ہے کہ آپ سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ پہلے چلے جائیں، جانا ہر ایک نے ہے۔ لیکن عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو موت سے پہلے اپنی تیاری کر لے۔ تو بھائی میں ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر لوگوں نے آپ کی بیماری کو دیکھا، ٹیسٹ لیے، وہ بتاتے ہیں کہ بیماری 3 مہینے کے اندر اندر آپ پر غالب آ جائے، لہذا بھائی تیاری کر لے۔ یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حضرت میں آپ کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا، میرا دل مجھے کہتا تھا کہ میں نہیں بچتا۔ یہ سب جھوٹ بول رہے تھے، بیوی بھی جھوٹ بولتی تھی، بیٹے بھی جھوٹ بولتے تھے، بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی تھی۔ میں سوچتا تھا سب تو جھوٹ نہیں بول سکتے، میں غلطی میں تھا۔ دل کہتا تھا کہ تو نہیں بچے گا۔ ان کی قسم تسلیوں نے مجھے غفلت میں ڈال دیا تھا۔ اب آپ نے بات کلیئر کر دی، حضرت میرے پاس وقت ہے، میں اپنے کام بھی سمیٹوں گا، اپنے رب کو بھی مناؤں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، جتنی جائیداد تھی ان کے حصے تقسیم کر کے شریعت کے مطابق اپنے اس وقت کے اندر ان کو ٹرانسفر کر دیے تاکہ اولاد میں آپس میں کوئی جھگڑے نہ ہوں۔ بچے بچیے جو جوان تھے ان کے رشتے اپنی زندگی میں بیوی کے مشورے سے سمیٹ لیے، اور پھر اس نے اللہ رب العزت کے ہاں توبہ طائب ہونا شروع کر دیا، خوب ذکر اذکار، سچی توبہ، حتیٰ کہ جب وہ آدمی دنیا سے رخصت ہونے لگا اس کے خاندان والے سارے کے سارے اتنے مطمئن تھے کہ جتنا تیاری کے ساتھ یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے شاید کوئی دوسرا بندہ اتنی تیاری کے ساتھ نہ جا رہا۔ اس کے خاندان والے آج تک کہتے ہیں حضرت ہم آپ کا احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتے، ہم اگر اسی ڈگر پہ چلے رہتے تو ہم تو اپنے باپ کو کلمہ پڑھنے کا بھی موقع نصیب ہونے دیتے یا نہ ہونے دیتے۔ تو بھائی ہم مسلمان ہیں، موت کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے۔ اگر ایسی بیماری آ جائے اوپر والوں پر لازم ہوتا ہے اچھے انداز میں بندے کو سمجھا۔ ویسے عرض کروں اوپر والے جو کہتے پھرے مریض کا دل اس کو گواہی دے دیا کرتا ہے۔ آپ ذرا پوچھ کے دیکھیں، لاکھ چھپائے پھرے مریض آپ کو بتائے گا کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر جو کہتا پھرے کہتا پھرے۔ تو بات چل رہی تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ان بچوں نے تلقین کرنی چاہیے۔ اب یہ شاگرد ہیں، وہ استاد ہیں، ادب مانے، انہوں نے کہا اچھا ہم اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امام صاحب نے ان کو سنا تو امام صاحب نے بھی پڑھا لا، پھر پڑھا لا، پھر کہا لا،
فقط لا کہا چند مرتبہ. شاگرد اور پریشان کہ حضرت کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا اس وقت, یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت تھوڑی سی سنبھل گئی, ہوش میں آ گئے, باتیں کرنے لگے. ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت ہم تو یہ پڑھ رہے تھے, آپ جواب میں صرف لا کہہ رہے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ہاں اس وقت شیطان میرے سامنے تھا اور مجھے بہکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو اپنے علم کی وجہ سے ایمان بچا کر دنیا سے چلا گیا, اور میں اسے کہہ رہا تھا لا لا او مردود نہیں, جب تک میرا آخری سانس نکل نہیں جاتا میں اس وقت تک تیرے ہتھ کنڈوں سے محفوظ نہیں ہوں. تو اب سوچئے اتنے بڑے ائمہ جو علم عمل تقوی کے پہاڑ تھے, جب آخری وقت میں شیطان ان کو بھی بہکانے سے پیچھے نہیں ہٹا, ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے علم الیقین اس وقت کام نہیں آتا, بڑی آسانی سے شیطان ایسے بندے کو گرگلا دیتا. ہاں علم الیقین ہو, حق الیقین ہو, تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت ہو جائے گا. ہمیں بھی اس کے لیے تیاری کرنی ہے کہ ہمارا بھی ایمان محفوظ. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے, ان کی ایک بیٹی تھی, اس کا نام تھا حفصہ. چھوٹی تھی, اپنے ابو سے لاڈ پیار کرتی تھی. بیٹیاں تو لاڈ پیار ابو سے کیا ہی کرتی ہیں. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. اسی لیٹنے کی حالت میں اب ان کی طبیعت ذرا خراب ہونی شروع ہو گئی. اتنے میں بچی آ گئی, وہ چاہتی تھی کہ ابو کے ساتھ کھیلوں. حسب عادت وہ ابو سے باتیں کرنے لگی, ابو خاموش ہیں. تو بیٹی نے تھوڑی دیر تو باتیں کی, جب دیکھا کہ ریسپانس نہیں مل رہا تو وہ ابو سے ناراض ہو گئی. ابو آپ مجھ سے نہیں بولتے, اچھا میں بھی آپ سے نہیں بولتی. وہ بچی چھوٹی تھی, نہ سمجھ تھی, وہ پیاری بچی ابو سے روٹھ کر چلی گئی اور دوسرے کمرے میں جا کے رونا شروع کر دیا. ماں نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے تو پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی ابو مجھ سے نہیں بولتے, میں نے ابو سے نہیں بولنا, بس میں نے ابو سے کاٹی کر دی. پھر رونا شروع کر دیا. ماں اٹھا کے اسے لے آئی. اس نے آ کے اپنے میاں سے کہا کہ دیکھیں نا یہ حفصہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے, روٹ گئی ہے, آپ ذرا حفصہ کو منا لیجئے. تو جیسے ہی اس نے یہ کہا نا آپ ذرا حفصہ کو منا لیجئے, تو ان بزرگوں نے اپنی آنکھ کھولی, فرمانے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ؟ ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ پڑھا اور ان کی اوپر بات ہے. تو بھائی موت کے وقت تو یاد ہوتا ہے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ, ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا. اصل تو وہ یار ہے ہمارا جس کو منانا ہماری زندگی کا مقصود ہے.